12 ربیع الاول کی اس خصوصی نشریات میں پھر کہیں گے خوش آمدید۔ مادہ پرستی کے اس دور میں عدم برداشت کا کلچر تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے، اور یہ کلچر نہ صرف چند علاقوں تک محدود ہے بلکہ یہ ایک عالمی رجحان بن چکا ہے۔ سیاست ہو، معیشت ہو، سماج ہو یا مذہب، ہر جگہ عدم برداشت کا دور دورہ ہے جس نے انسانی زندگی کو کئی مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ اس رجحان کا خاتمہ صرف ایک طریقے سے ممکن ہے، اور وہ ہے تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ اسی موضوع پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں عالم دین اور چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی صاحب۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، آج کے اس اہم دن آپ نے وقت نکالا ہماری اس ٹرانسمیشن کے لیے۔ علامہ صاحب، عدم برداشت آج کا ہمارا موضوع ہے، ظاہر ایک مسئلہ بھی ہے، یہ ایک ایسا کلچر ہے جو پوری دنیا میں بہت تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیوں آخر ایسا ہو رہا ہے، اس کے محرکات کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزارش یہ ہے کہ دنیا کے جو حالات ہیں اس میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور انسانی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبلت رکھی ہے، فطرت جو انسان کی ہے، اس کے اندر وہ اپنے سامنے اپنی فطرت کے برخلاف چیزوں کو قبول نہیں کرتا۔ موجودہ حالات میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے ایسے عوامل ہیں جس میں غربت بھی ہے، جس میں جہالت بھی ہے، جس میں موجودہ دور میں آپ طبی اعتبار سے جو ڈاکٹر حضرات سے بات کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کھانے پینے میں جو کیمیکلز کا، تو یہ سارا کچھ انسانی صحت کے اوپر اور انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور اصل جو معاملہ ہے کہ انسان کو اللہ نے جو بنایا ہے، وہ قرآن کریم میں فرمایا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے تو تمہیں اپنی عبادت کے لیے اللہ نے بنایا انسان اور جن کو۔ تو جب جو اصل کام تھا اسے چھوڑ دیا اور جو فرع تھی اس کو پکڑ لیا، یعنی ہمارے انسان جو ہے وہ اس کا کاروبار اس کو کرنا ہے، لیکن اس کو کاروبار کرنا ہے اللہ کے حکم کے مطابق۔ اس کو زندگی گزارنی ہے اللہ کے حکم کے مطابق، اور وہ زندگی کیسی ہو؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق ہو۔ جو دوسرے ادیان کے ماننے والے ہیں، یعنی جو مسلمان نہیں ہیں، دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں، ان کی انبیاء کی تعلیمات بھی وہی ہیں دین ان کے ادیان کے حوالے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ تو جو عدم برداشت کے رویے ہیں، اس کے اندر بہت سارے عوامل ہیں، جس میں ایک مسئلہ غربت اور جہالت بھی ہے، اور یہی میجر معاملہ ہے۔ جو آپ علم کے قریب ہوتے ہیں اور آپ فنیٹکزم سے، پھر جاہل وہ پیر ہوں، وہ مولوی ہوں، جو دین کے نام پر جہالت پھیلاتے ہیں، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو اہل حق ہیں، جو دین کے طالب علم ہیں، جو دین کے علم رکھنے والے ہیں، وہ تو سر کا تاج ہیں۔ تو یہ بہت سارے عوامل ہیں جو اکٹھے ہو گئے ہیں، اور دنیا کے اندر پھر اسلام جس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، تو جو لوگ اسلام کی اس پیغام حق کو روکنا چاہتے ہیں وہ بھی تشدد کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ اور پھر ہمارے ہاں بھی ایک جو متشددین ہیں، تکفیری کہہ لیں انہیں خارجی کہہ لیں، وہ بھی تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں، لیکن یہ سب متشددین کسی مذہب کے نمائندہ نہیں ہیں۔ علامہ صاحب، تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہم عدم برداشت کے اس کلچر سے کیسے نمٹ سکتے ہیں؟ کیا سولوشنز ہیں ہمارے پاس جن کو آپٹ کر کے ہم اس مسئلے کو ختم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہماری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کا اخلاق تو قرآن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے۔ یہ زبان جو ہے یہ ایک ایسا لوتھڑا ہے جو جنگیں بھی کروا دیتی ہے اور جو امن بھی لے آتی ہے، اور اس کی حفاظت کرنا، یعنی ہمیں بتایا گیا کہ جھوٹی بات کو نہ پھیلائیں، غیبت نہ کریں۔ غیبت جو ہے جو بہت بڑے فساد کا سبب بنتی ہے، اس کو کہا گیا کہ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا،
کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی یہ کیوں مثال دی اللہ نے؟ جانور بعض اوقات آپ فطرت کے وہ بھی برخلاف ہے مردہ جانور کا گوشت، لیکن اس سے کوئی اتنا بعض اوقات اگر آپ موت کے قریب ہیں تو اس کی اجازت، لیکن انسان ایک آپ کا بھائی اور وہ مر جائے اور اس کا گوشت نوچا جائے، اس حد تک غیبت کو خطرناک قرار دیا۔ تہمت جس پہ 80 کوڑوں کی سزا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنا لیں اور آپ کے اخلاق کو اپنا لیں تو پھر یہ عدم برداشت ختم ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی ہمیں قرآن حکم دیتا ہے کہ اس مصیبت پہ صبر کرو، اور اللہ کی نعمت مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ انسان میں یہ دو رویے پیدا ہو جائیں تو وہ عدم برداشت سے باہر آ جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو اس وقت ہمارے حالات ہیں وہ افسوسناک ہیں۔ وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، وہ کسی مذہب کی تعلیم کا نتیجہ نہیں ہے، وہ حالات کا نتیجہ ہے، وہ جو کرب کی کیفیت ہے اس کا نتیجہ ہے۔ اور اس سے باہر آنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ صراط مستقیم ہے، اور وہ صراط مستقیم وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ علامہ صاحب، تعلیمات نبوی میں صبر کی بات اگر ہم کریں، حسن سلوک کے بارے میں اگر ہم ذکر کریں، کیا تاکید کی گئی ہے اور کس کس انداز سے تاکید کی گئی ہے؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ان کے ساتھ کام بھی کرتے تھے۔ اللہ اکبر، سید الانبیاء خاتم المرسلین، جن کے لیے کائنات بنی، وہ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ گھر کا کام کروا رہے ہیں۔ اپنے صحابہ کے ساتھ میدان میں وہ کہتے ہیں جی بھوک سے دیکھیں ایک پتھر باندھا ہے، پتہ چلتا ہے یا بعض لوگ اس حجر کی جو تشریح ہے وہ جیسے گرا لگ جاتی ہے، تو آپ نے کہا میں تو 2 باندھے ہوئے ہیں۔ آپ نے کبھی کسی کو جو ہے وہ ایسا لہجہ جس سے لگے کہ سخت لہجہ ہے، آپ نے کبھی ایسے لہجے سے کسی کو نہیں ڈانٹا۔ آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے۔ آپ کے ایک آدمی آتا ہے، آ کے آپ کے گلے میں جو ہے وہ چادر ڈالتا ہے اور اتنی زور سے کھینچتا ہے کہ آپ کی گردن مبارک سرخ ہو جاتی ہے۔ صحابہ اٹھ کر روکنے لگتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رک جاؤ۔ وہ کہتا ہے جی مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ تو کہا بھی پہلے تو نے یہ کیا کیا کہ گردن میں کپڑا ڈال کے کھینچا؟ کہا مجھے بتایا گیا تھا وہ اتنے حلیم متبع ہوں گے، اتنے حلیم متبع ہوں گے کہ کوئی اس طرح کا عمل بھی کرے گا تو اسے بھی معاف کر دیں گے۔ آپ نے طائف کے اندر دیکھیں ذرا، یعنی آپ کے جسم سے نکلنے والے ایک قطرے کے اوپر پوری کائنات قربان ہو جائے پسینے کے، آپ کا خون بہا، تو وہاں وہ دعا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں یہ رویہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ فرمایا اللہم اہدی قومی، اللہ کیوں اس وقت رب کریم بھی جلال میں تھے، فرشتے، زمین کے اوپر تمام مخلوقیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سمجھ گئے کہ حالات ان لوگوں کے لیے تو اب بہت برے ہیں، تو ان کی نسبت ہی اپنی طرف کر لی۔ فرمایا اللہم اہدی قومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے۔ جیسے کوئی بچہ شرارت کرے تو آپ اس پر ناراض ہوں تو ایک دم کوئی آپ کا عزیز آ کے کہے یہ تو میرا بچہ ہے، تو غصہ کچھ کم ہو جاتا ہے نا، کہ اچھا تمہارا بچہ تھا پھر اس نے یہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہدی قومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آپ دیکھیں، جنہوں نے آپ کو نقصان پہنچایا، آپ کو تکلیفیں دی، آپ کو اذیتیں دی۔ جب ہجرت کے لیے آپ نکلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ سلا کے کہا کہ علی یہ مکہ والوں کی امانتیں ہیں۔ کون سے مکہ والے؟ جن مکہ والوں نے اتنا مجبور کر دیا کہ آپ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں مکہ تو مجھے بڑا پیارا ہے، تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ آپ اندازہ لگائیں، جنہوں نے آپ کو اپنے گھر سے نکالا، مکہ سے نکال دیا، آپ نے ان کی امانتیں بھی ان کی واپس کی، اور اسی لیے دنیا آپ کی گواہی دے دی۔ جو آپ کے دشمن تھے انہوں نے کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ آج یہی اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے،
اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ عدم برداشت کے رجحان کے خاتمے کے لیے تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھیلاؤ کا مؤثر طریقہ کون سا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ گھر سے شروع ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم خیرکم لاہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اہل، اپنے گھر والوں سے حسن سلوک کریں۔ بیوی کے ساتھ خاوند اچھا سلوک کرے، خاوند کے ساتھ بیوی اچھا سلوک کرے، باپ کے ساتھ بچے اچھا سلوک کرے، باپ بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ کہا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری وصیت ہے اپنی امت کے لیے، فرمایا الصلاۃ، الصلاۃ، نماز، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہاری ملکیت میں تمہارے ہاتھ کے نیچے تمہارے ملازم ہیں، تمہارے بچے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک، فحش گوئی سے باز آیا جائے، گالی گلوچ سے باز آیا جائے۔ تو عدم برداشت کا خاتمہ اسی انداز میں ہو سکتا ہے کہ مکالمے کو فروغ دیا جائے، بات چیت کو فروغ دیا جائے، صبر اور تحمل کو اختیار کیا جائے، اور یہی وہ راستہ ہے جو کامیابی کا راستہ ہے، اور جس سے برداشت جو ہے وہ بڑھے گی اور عدم برداشت ختم ہوگی۔ علامہ صاحب، اپنے بچوں کی اگر ہم بات کریں، ابتدائی سے تعلیمات نبوی اس سے کیسے بہرہ ور کر سکتے ہیں؟ کیسے بچوں کے نصاب میں، کیسے بچوں کی پرورش میں، ان کی تربیت میں ہم اس کو ایڈ کریں تاکہ جب بچے بڑے ہوں تو ان تعلیمات پر عمل کریں؟ دیکھیے، یہ تو بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے بعد کے حالات جو ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ طیبہ طاہرہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئیں، کیسے آپ کی پرورش ہوئی، کیسے آپ کی والدہ 7 سال 7.5 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلی گئیں، آپ تنہا رہ گئے، پھر آپ کی تربیت کیسے ہوئی۔ آپ کی سیرت تو دیکھیں، میں آپ کو ایک بات نکتے کی بتاؤں کہ اس دنیا میں کم و بیش 1,24,25,000 پیغمبر اور رسول آئے ہیں، کسی کی حیات طیبہ مکمل محفوظ نہیں ہے، یعنی تاریخ میں کچھ حصہ ملتا ہے، مکمل نہیں ملتی۔ آقا علیہ السلام کی مکمل حیات طیبہ اللہ نے محفوظ رکھی، اور اس لیے رکھی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہمیں کسی بھی معاملے میں رہنمائی لینی ہے تو آپ کی حیات طیبہ سے ہم لے سکتے ہیں، آپ کی سیرت طیبہ سے ہم لے سکتے ہیں۔ جب ہم آقا علیہ السلام کی سیرت پر چلیں گے، آقا علیہ السلام کی سنتوں کو اپنائیں گے، تو پھر عدم برداشت بھی ختم ہو جائے گی، ہمارے اخلاقی رویے بھی اچھے ہو جائیں گے، ہمارے گھروں کے اندر بھی سکون آ جائے گا، ہمارے ملک کے اندر بھی سکون آ جائے گا، ہماری اپنی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ آج جو ہم انتہائی مصائب اور مسائل کے شکار ہیں، اس سے نکلنے کا راستہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اور کامرانی اور سکون ہوگا، قناعت نصیب ہوگی، گھر میں امن آئے گا، کاروبار میں برکت ہوگی، کیونکہ آقا علیہ السلام کی اتباع میں ہی اللہ کی رضا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی برکات اور رحمتوں کا سبب ہے۔ اچھا علامہ صاحب، اب بھی ہم تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم بات ضرور کریں کہ اس کی روشنی میں کس طرح سے ہم مسائل کا حل تلاش کر سکیں۔ پاکستان اس وقت جس دور سے گزر ہے، جہاں پر کوئی بھی سیاسی جماعت یا ہم جتنے بھی اداروں کی بات کر لیں، وہ ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے، عدم برداشت یہ ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں ریاست کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ کس طرح سے وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھ کر معاملات کو حل کر کے پاکستان کو آگے لے کر جائیں؟ میں سمجھتا ہوں ریاست ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر گھر تک بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں، آپ کے کاروبار تجارت کا طریقہ کیا تھا، آپ نے اپنے مدینہ منورہ جو طرز ریاست ہے اس میں کیا احکامات ارشاد فرمائے ہیں، پولیس والے کا کیا کردار ہے، رینجر والے کا کیا کردار ہے، ٹیچر کا کیا کردار ہے،
علماء کا کیا کردار ہے. تو یہ تو میں آپ کو بتاؤں تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کر لے تو تمام مسائل کا حل جو ہے وہ ہمیں مل جائے گا. ہمارے ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نام اسلام کا لیتے ہیں, ہم نام قرآن کا لیتے ہیں, ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت مناتے ہیں, اپناتے نہیں ہیں. ہم آقا علیہ السلام سے محبت کا اعلان کرتے ہیں, لیکن ہم ایسے عاشق ہیں جو اپنے محبوب سے محبت تو رکھتا ہے لیکن اس کی بات نہیں مانتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ نہ بولو, ہم بلا وجہ جھوٹ بولتے ہیں. آپ نے کہا سود نہ کھاؤ, آج ہمارے ملک کے اندر سود کا نظام نافذ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. آج آپ دیکھ لیں کیا حال ہے, ہمارے سامنے ہے ملاوٹ, یعنی آنکھوں کا ٹیکا جو ہے. اب میں کیا آپ کے سامنے ہے, لوگ اندھے ہو گئے, اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہے. تو ان سب میں حکومت وہ ہے کہ جس کو تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی نہ صرف عام کرنی ہے بلکہ پھر اپنی ریاست کو اور اپنی حکومت کو بھی ان تعلیمات کے مطابق چلانا ہے. اور اگر ہم اس طرز پہ چل پڑے تو پھر دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب. علامہ صاحب میں ضرور چاہوں گا آج کے دن کی مناسبت سے جس طرح سے ہم پاکستان کے پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں کہ جتنی آج ضرورت ہے ہمیں تعلیمات نبوی سے سیکھنے کی, آپ کا پیغام کیا ہے اپنے سننے والوں کے لیے؟ دیکھیے یہ ایسا مہینہ ہے برکت والا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اسی مہینے میں آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا. اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب جائیں تو سرخرو ہوں اور ہمارے آقا ہماری شفاعت فرمائیں, تو پھر قول سے زیادہ عمل پر توجہ دیں. اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو لائیں, سنتوں کو لائیں, سچ بولیں, پڑوسی سے اچھا سلوک کریں, غریبوں کا خیال کریں, ملازمین کا خیال کریں, ملازمین اپنے مالکوں کا خیال کریں. اسلام انسانیت کا دین ہے اور میرے آقا علیہ السلام صرف رحمت للمسلمین یا مؤمنین نہیں ہیں, وہ رحمت للعالمین ہیں. انہوں نے تو سبز گھاس کو روندنے سے بھی منع کیا, انہوں نے تو جانوروں پہ بھی ظلم سے منع کیا, چاہے جائے کہ انسانوں پہ ظلم ہو. اور آج کے دن ہمیں عزم کرنا چاہیے اپنی اپنی جگہ جہاں جو بھی یہ سن رہا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں گے, آپ کی سنتوں کو اپنائیں گے اور اس پر عمل کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسا نہ ہو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم جائیں تو وہاں فرشتے منادی کر دیں کہ یہ آپ کو مانتے تو تھے لیکن آپ کی مانتے نہیں تھے, عملاً کچھ نہیں کرتے تھے, عملاً سارا کچھ ان کا آپ کے احکامات کے خلاف تھا. زبان سے یہ دعوی عشق کرتے تھے. وہ عاشق کبھی سچا نہیں ہوتا جو زبانی تو دعوے کرے, عملی طور پر جو ہے جو اس کا محبوب اسے کہہ رہا ہو اس کے برخلاف کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان میں سے بنائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں, اتباع کرنے والے ہیں. ان میں سے نہ بنائے جو آقا علیہ السلام کی اطاعت نہیں کرتے اور آپ کی اتباع نہیں کرتے, اور ہماری زندگیوں کو اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے مالا مال کر دے. یہی آج کا پیغام ہے اور یہی میری گزارش. علامہ صاحب بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے آج اس اہم دن اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے.